الحمد لله الذي هدانا للإسلام وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وإمامنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلوات الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته وأهل بيته وأهل طاعته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين. یہ سورۃ الاعراف کی 80 نمبر کی آیت کریمہ ہیں. اللہ سبحانہ و تعالی کے پاک ارشاد کا خلاصہ ہے. ہم نے لوط علیہ السلام کو رسول بنا کر کے بھیجا. جب اس لوط علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کیا تم ایسی بے حیائی کا کام کرتے ہو جو تم سے پہلے تمام عالم والوں میں سے کسی نے نہیں کیا. انکم لتأتون الرجال شہوة من دون النساء بل انتم قوم مسرفون. یقیناً تم عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کے پاس شہوت پوری کرنے کے لیے آتے ہو بلکہ تم تو حد سے آگے نکل چکے ہو. وما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. اور اس کی قوم کے پاس سوائے اس کے کوئی جواب نہیں تھا کہ وہ آپس میں یوں کہنے لگے کہ تم ان لوگوں کو اپنی بستی سے نکال دو، یقیناً یہ لوگ تو بہت ہی پاک رہنا چاہتے ہیں. فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ. سو ہم نے اس لوط علیہ السلام کو اور ان کے متعلقین کو عذاب سے بچا لیا مگر اس کی بیوی کو، وہ تو عذاب میں پیچھے رہنے والوں میں سے تھی. وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ. اور ہم نے ان پر ایک زوردار پتھروں کی بارش برسائی، سو تم دیکھو کہ جرم کرنے والوں کی سزا کیسی رہی. ان آیتوں میں ایک عجیب واقعہ بیان کیا گیا ہے اور یہ واقعہ قرآن کی کئی آیتوں میں آیا ہے. ایک دو نہیں، بہت ساری آیتوں میں، بہت ساری سورتوں میں آیا ہے. اور قرآن میں آئی ہوئی بات ہے
وہ آپ کو سنانی ہے. اسی لیے کوئی یہ نہ کہے کہ بھئی ایسی بات مجمع کے اندر کیسے بیان کی. سب سے زیادہ حیا اور شرم حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں تھی. حضور سے بڑا کوئی حیا شرم والا نہیں ہو سکتا. لیکن حضور نے بھی یہ قرآن کی باتیں اپنی امت کو سنائی. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم کو پیدا کرنے والے اللہ خود قرآن میں بیان کر رہے ہیں. تو پھر اس بات کو بیان کرنے کے اندر کسی طرح کا ذہن کے اندر کوئی سوال نہیں آنا چاہیے، ورنہ یہ سوال اللہ پر لوٹتا ہے. اللہ کی بے ادبی ہوتی ہے. حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی ہوتی ہے. قرآن کی آئی ہوئی یہ بات میں ذمہ داری سے آپ حضرات کو سناتا اور سمجھاتا ہوں. پچھلی 4 مجلس سے نبیوں کے قصے چل رہے ہیں سورہ اعراف میں. آج اللہ تعالیٰ کے ایک بڑے اونچے مرتبے کے نبی حضرت لوط علیہ الصلاۃ والسلام کا قصہ ہے. حضرت لوط کون ہے؟ کہاں ان کا وطن ہے؟ حضرت لوط علیہ السلام عراق میں بصرہ شہر کے قریب بابل نام کا ایک گاؤں تھا، وہاں کے رہنے والے ہیں. بابل شہر دنیا میں سے نقشے سے اب تو ختم ہو گیا، نام اس کا باقی ہے. بعض تمباکو وغیرہ بابل نام کے آتے ہیں ماوے کھانے کے. یہ بابل شہر ہے، کسی زمانے کے اندر بہت ڈیولپ شہر تھا، آباد شہر تھا. اور جان لو اسی بابل شہر میں حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کا بھی خاندان تھا. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے دادا حضرت ابراہیم علیہ السلام سینکڑوں نبیوں کے باپ وہ اسی بابل شہر میں رہتے تھے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بابل شہر والوں کو ایمان کی دعوت دی، لیکن صرف 2 انسان ایمان لائے. ایک آپ کی بیوی حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا، دوسرے آپ کے بھتیجے حضرت لوط علیہ الصلاۃ والسلام. بس 2 کے علاوہ کوئی تیسرا ایمان نہیں لایا. اور پھر وہ آگ میں ڈالنے والا قصہ ہوا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا اللہ کا، ہجرت کی اور بابل شہر چھوڑ کے روانہ ہو گئے. ایک ندی ہے جس کا نام ہے نہر اردن، بڑی مقدس ندی ہے. پہلے جب سورہ بقرہ کی تفسیر ہوئی تھی اس میں بھی اس کا تذکرہ گزرا تھا. یہ ندی چھوٹی سی ہے، کوئی بڑی بھی نہیں ہے، لیکن اس کا قرآن مجید کے اندر 3-4 جگہوں کے اوپر اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے. فلما فصل طالوت بالجنود قال ان اللہ مبتلیکم بنہر اذ یلقون اقلامہم ایہم یکفل مریم. ان سب آیتوں میں الف لام میم غلبت الروم فی ادنی الارض، یہ سب جگہوں پر یہ اردن کی ندی مراد ہے. بڑی مقدس ندی ہے، سینکڑوں نبی اس کے کنارے آئے اور اللہ کے دین کا کام کیا ہے.
جب جارڈن سے پیلسٹائن جاتے ہیں تو یہ ندی کو پار کر کے جانا ہوتا ہے۔ عجیب بات ہے کہ اس ندی کے اوپر ایک پل بنا ہوا ہے، آدھا پل جارڈن کے قبضے میں ہے اور آدھا پل پیلسٹائن اور اسرائیل کے کنٹرول میں ہے۔ جب مسجد اقصی جاتے ہیں تو جارڈن سے نکل کر کے وہیں اس ندی کے پل سے پہلے کسٹم امیگریشن ہوتا ہے، پھر وہاں سے آگے چلتے ہیں تو آدھے پل سے اسرائیل کی پولیس چیک کرتی ہے، پھر وہاں سے آگے جانے کے بعد پیلسٹائن کے اندر مسجد اقصی میں داخل ہونا نصیب ہوتا ہے۔ الحمدللہ 3-4 جگہوں کے اوپر اس ندی کے کنارے کو دیکھنے کی، اس کے پانی میں جانے کی سعادت اللہ کے فضل سے حاصل ہوئی۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام جب تشریف لے گئے، اللہ کی طرف سے آپ کو ہجرت کرنے کا حکم مل گیا تو آپ گئے اپنے بھتیجے حضرت لوط، اس وقت ابھی ان کو نبوت نہیں ملی تھی، اور بیوی سارہ کو لے کر کے، تو جب اس اردن ندی کے کنارے پر پہنچے تو اللہ کے حکم سے مشورہ کیا اور علاقہ تقسیم کر لیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کنعان کے علاقے میں تشریف لے گئے۔ کنعان یہ ایک شہر کا نام ہے پیلسٹائن میں، اس علاقے میں ابراہیم علیہ السلام تشریف لے گئے، اور حضرت لوط علیہ السلام صدوم نام کا ایک علاقہ ہے، وہاں دین کی محنت کرنے کے لیے تشریف لے گئے۔ اللہ نے ان کو بھی نبی بنا دیا۔ یہ صدوم راجدھانی تھی، کیپٹل تھا، اور اس کے آجو باجو دوسرے 5-7 شہر تھے، سبوبیم، آمورا، سہور وغیرہ 5-7 دوسرے شہر تھے، اور صدوم اس کی راجدھانی اور کیپٹل تھا۔ دونوں چچا بھتیجے نے مشورہ کر لیا، ابراہیم علیہ السلام ادھر گئے مسجد اقصی اور کنعان کے علاقے میں، حضرت لوط علیہ السلام یہ صدوم کے علاقے میں آئے۔ صدوم یہ پورا علاقہ، پورا ایریا اس زمانے کے اندر بہت ہی خوبصورت علاقہ تھا، اسی لیے کہ مبارک زمین سامنے ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے خود قرآن میں مبارک فرمایا، الذی بارکنا حولہ، یہ پورا علاقہ اللہ نے برکت والا بنایا۔ پیلسٹائن، مسجد اقصی، اس کا اطراف کا علاقہ، تو پورا علاقہ باڑیوں والا، پھل فروٹ والا، ہرا بھرا بہترین علاقہ۔ حضرت لوط علیہ السلام وہاں تشریف لے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے اس علاقے کے لوگوں کو مال دیا تھا، باڑیاں دی تھی، پیسے دیے تھے، تو ان کے دماغ کے اندر ایک تکبر آیا، اور جب انسان خود کو جب یہ سمجھتا ہے کہ میں کسی کا محتاج نہیں ہوں، میرے پاس سب کچھ ہے، مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے، تو اس وقت انسان آوارہ اور آزاد بن جاتا ہے۔ جب بھی انسان نے یہ سوچا کہ میرے پاس سب کچھ ہے، میں کسی کا محتاج نہیں ہوں، بس اسی وقت انسان آوارگی میں، گناہ میں، نافرمانی کے اندر مبتلا ہوتا ہے۔ تو یہاں بھی ایسا ہی ہوا۔ صدوم شہر اور اس کے آجو باجو کے شہر والوں کے پاس پھل فروٹ میوے بہت کچھ ہے، تو آوارہ بن گئے، آزاد بن گئے، اور قسم قسم کے گناہوں کے اندر پڑ گئے۔ حضرت لوط علیہ السلام تشریف لے گئے۔ وہ تو آپ کا وطن تو تھا نہیں، لیکن اللہ کے دین کی محنت کے لیے آپ نے وہ علاقے کو اپنا وطن بنا لیا کہ اب یہیں رہیں گے، دین کا کام کریں گے، اور وہاں کی ایک عورت سے آپ نے شادی بھی کر لی۔ عجیب بات، وہ عورت ایمان نہیں لائی، اور اس زمانے کے اندر ایسا ہوتا تھا کہ ایک مومن کی شادی
काफिरा औरत से हो सकती थी, जायज था उस जमाने में। ये तो हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत में अल्लाह ने कानून बना दिया कि कोई ईमान वाला काफिरा मुशरिक औरत से शादी न करे, कोई ईमान वाली औरत काफिर मुशरिक मर्द से निकाह न करे। ये हमारी शरीयत में कानून बन गया। हजरत लूत अलैहिस्सलाम ने निकाह किया, लेकिन वो औरत ईमान नहीं लाई। ईमान तो नहीं लाई, लेकिन साथ में अंदर से आपकी दुश्मन बन के रही। और जो औरत शौहर की दुश्मन बन के रहे तो उस औरत को दुनिया आखिरत में नुकसान ही उठाना पड़ता है, बर्बादी के सिवा कुछ नहीं मिलता। हजरत ने मेहनत की, बहुत मेहनत की, चंद लोग ईमान लाए, ज्यादा लोग ईमान नहीं लाए। अक्सर लोग नाफरमानी, गुनाह, बुराई में मुब्तला रहे। अजीब अजीब किस्म की इनके अंदर गुनाह और बुराइयां थी। उसमें से एक खतरनाक गुनाह उनके अंदर ये था कि मर्द मर्द के साथ गलत काम करते थे, जिसको होमोसेक्स कहा जाता है। मर्द मर्द के साथ गलत काम करते थे। ये इस कौम के अंदर खतरनाक बीमारी थी। अब्दुल मलिक जो बनु उमैया के एक बादशाह गुजरे, वो फरमाते हैं कि अगर कुरान में अल्लाह ताला इस कौम के किस्से को बयान न फरमाते तो शायद इंसानों को पता भी न चलता कि इंसान इंसान से भी अपनी ख्वाहिश पूरी करता है। ये उनकी कम इल्मी की बात हो सकती है। तौरात में, इंजील में, मौजूदा बाइबल में भी इसका वाकया मौजूद है, कौम लूत का वाकया। बहरहाल ये उनकी अपनी बात होगी। ये लोग जानवर से भी ज्यादा बदतर कौम के लोग थे कि जानवर में भी कभी ऐसा नहीं होता कि जो मेल होता है, नर होता है, वो दूसरे मेल से, नर से अपनी ख्वाहिश पूरी करे। अल्लाह ताला ने ख्वाहिश पूरी करने के लिए मर्द के लिए औरत, औरत के लिए मर्द को बनाया कि निकाह करो, शादी करो, अपनी जरूरत को पूरी करो। लेकिन इस कौम के लोग इतने बदतर थे, इतने बिगड़े हुए, इतने सड़े हुए कि अपनी औरतों से ख्वाहिश पूरी नहीं करते थे। बहुत कम, ज्यादा मर्द मर्द से ख्वाहिश पूरी करते थे। खास तौर पर जो लड़के ऐसे हो जिनके चेहरे पर अभी दाढ़ी उगी हुई न हो और जो खूबसूरत हो, ऐसे लड़कों के साथ ये लोग गलत काम किया करते थे। ये इस कौम के लोगों की खतरनाक बुरी आदत है। इस वक्त भी दुनिया के अंदर ये बुराई फिर आम हो रही। बाकायदा बहुत सी हुकूमतों ने, दुनिया के बहुत से मुल्क ऐसे हैं कि वहां इस चीज को उन्होंने अपने मुल्क के कानून में सही बतलाया। उन मुल्कों के अंदर तो इस टॉपिक के ऊपर बुराई के अंदाज में बयान भी नहीं कर सकते, वरना कानूनी केस बन जाता है। ऐसे ऐसे हालात है बाज जगहों के ऊपर, और बाज जगहों में पूरे पूरे इलाके इस वक्त ऐसे काम करने वालों के हैं कि वहां वो लोग रहते हैं, इसी किस्म के मर्द रहते हैं। और अपने यहां भी बास टूरिस्ट पैलेस ऐसे हैं, घूमने फिरने की जगह, कि वहां लोग इस तरह के गंदे काम करने के लिए जाते आते हैं। इंडिया टुडे जो मैगजीन आता है उसमें पहला पेज डिस्कवरी का होता है। उसके पेज के अंदर खुद मैंने पढ़ी है ये बात कि इंडिया के फुला पैलेस के ऊपर इस तरह के गंदे काम किए जाते हैं और लोग बाकायदा वहां आते हैं। खैर, तो इस कौम के अंदर ये गंदी आदत थी कि मर्द मर्द से वो अपनी ख्वाहिश और जरूरत को पूरा करते थे। अल्लाह के नबी हजरत लूत अलैहिस्सलाम इनको समझा रहे, भाई ये हराम काम मत करो, ये गंदा काम मत करो, ये बुरी हरकत मत करो, वरना अल्लाह ताला का अजाब तुम्हारे ऊपर आएगा। ख्वाहिश पूरी करनी हो
نبی کے دل میں اپنی امت کی کیسی شفقت ہوتی ہے، اندازہ لگاؤ۔ قرآن کی ایک آیت کے اندر ہے کہ حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کو یوں کہا، میری 2 بیٹیاں ہیں، دونوں کنواری ہے، اگر تم کو خواہش پوری کرنی ہو لو میری بیٹی سے شادی کرو اور شادی کر کے تم ان سے اپنی خواہش پوری کرو، لیکن مرد مرد سے آپس میں یہ گندے کام مت کرو۔ نبی کے دل میں کیا جذبہ ہوگا، اندازہ لگاؤ۔ اپنی بیٹی سامنے سے آفر کر کے پیش کر رہے کہ لو میری بیٹیوں کو، ان سے نکاح کرو اور نکاح کر کے خواہش پوری کرو، لیکن اس طرح مرد مرد کے ساتھ گندے کام میں نہ پڑو۔ آپ نے لوگوں کو سمجھایا، لوگ ماننے تیار نہیں ہوئے، ہرگز نہیں مانتے۔ کیا کہنے لگے؟ یہ لوط اور ان کے ساتھی لوگ بہت پاک لوگ ہیں، بہت صاف ستھرے بننا چاہتے ہیں، ان کو نکالو اپنی بستی سے، اپنے شہر سے نکالو، بھگاؤ ان لوگوں کو۔ یہ تو ہمارا ایریا ایسا ہے کہ یہاں ایسے ہی گندے لوگ رہیں گے، یہاں اچھے لوگوں کا کوئی کام نہیں ہے، نکالو ان کو۔ آج بھی ایسی مینٹالٹی، ایسی وچار دھارا، سوچ مسلمانوں کے اندر بھی ہو رہی ہے کہ کوئی مسلمان اچھی بات کرے، نیکی کی بات کرے تو لوگ کہتے ہیں کہ یہ شریعت اور مسئلہ اور نیکی کی بات کرنے والوں کو ہٹاؤ یہاں سے، ہم اپنی مرضی سے جو کرنا ہو کریں گے، دنیا کے طریقے سے جو کرنا ہو کریں گے، آزادی سے جو کرنا ہو کریں گے، یہ دین شریعت مسئلہ بتلانے والوں کو ہٹاؤ یہاں سے۔ آج بھی دنیا میں مسلمان بھی ایسی باتیں بول رہے ہیں۔ ان لوگوں کو اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے۔ جو اس طرح کی بات کہے کہ دین شریعت مسئلہ مت بتاؤ، ہم تو ہماری مرضی سے دنیا کے طریقے سے جئیں گے، ان کا ایمان خطرے پر ہے، ان کو ایمان بھی تازہ کرنے کی ضرورت ہے، اور بہتر یہ ہے کہ وہ نکاح بھی دوبارہ پڑھ لے۔ اس طرح کی باتیں بولنے سے ایمان خطرے میں، نکاح خطرے میں، اور ان لوگوں کی ایمانی زندگی برباد ہو جاتی ہے۔ تو اس قوم کے لوگوں نے اللہ کے نبی حضرت لوط علیہ السلام کے سامنے ایسی بات کی کہ لوط اور ان کے ساتھی بہت پاک صاف رہنا چاہتے، ان کو بھگاؤ ہماری بستی سے۔ کتنی خطرناک گھناؤنی بات کی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل امین کو بھیجا، حضرت میکائیل کو بھیجا، دونوں فرشتوں کو بھیجا۔ یہ دونوں فرشتے پہلے کنعان گئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے گھر۔ ابراہیم علیہ السلام بہت مہمان نواز تھے، مہمان کے بغیر کھاتے نہیں تھے۔ 2 مہمان آئے، پہچان نہیں سکے حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی کہ یہ دونوں اللہ کے فرشتے انسان کی شکل میں آ رہے۔ آپ تو بڑے مہمان نواز تھے، تو جیسے ہی یہ دونوں مہمان پہنچے جلدی سے گھر میں گئے اور ایک تلا ہوا بچڑا لائے، پورا تلا ہوا بھنا ہوا، اور لا کر کے مہمان کے سامنے رکھ دیا۔ قرآن کی دوسری آیت میں فما لبث ان جاء بعجل حنیذ، اسی پر سے ہم نے حنیذ نام لیا تھا۔ تو تلا ہوا بھنا ہوا ایک بچڑا لے کر کے جو ابراہیم علیہ السلام آ گئے۔ اب یہ تو دونوں فرشتے ہیں، فرشتے کھاتے نہیں، انسانی شکل میں ہو پھر بھی نہیں کھاتے۔ تو دیکھا کہ یہ تو کھانا نہیں کھا رہے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام ڈر گئے کہ بھائی اس زمانے میں رواج یہ تھا کہ کوئی کسی کا مرڈر کرنے جاوے، قتل کرنے جاوے، زخم پہنچانے جاوے تو اس گھر کا وہ پانی بھی نہیں پیتے تھے۔ کا پانی پی لیا تو اب نمک حلالی کا تقاضا یہ ہے کہ اس کو مارنا بھی نہیں، اس کو زخم بھی نہیں پہنچانا۔ تو جو کسی کو مارنے جاوے تو اس کے گھر میں وہ پانی تک نہیں پیتے تھے۔ تو ان ابراہیم علیہ السلام کو یہ ڈر ہوا کہ یہ کوئی میرا قتل کرنے تو نہیں آئے کہ جو کھانا بھی نہیں کھا رہے، پانی بھی نہیں پی رہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا بھائی کھاؤ۔ کہنے لگے کہ ہم تو اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں، میں جبرائیل ہوں، یہ میکائیل ہے۔ اچھا کیوں آئے؟
کیا آپ کے یہاں بڑھاپے میں اللہ اولاد دینا چاہتے ہیں؟ آپ کی اس عمر میں خدا آپ کو بیٹا دیں گے، اس کا نام اسحاق رکھنا، خوشخبری دی۔ لیکن ان کے ہاؤ بھاؤ، ان کے چہرے کے نشانات دیکھ کر ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ کوئی بڑا کام لے کے آئے۔ پوچھا کہ تم کہاں جا رہے ہو، سچی پوری بات بتاؤ، ایسی ادھوری بات نہیں۔ تو دونوں فرشتے کہنے لگے کہ ہم وہاں سامنے سدوم کے علاقے میں عذاب لے کر کے جا رہے ہیں، ہم عذاب لے کر کے آئے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو فوراً اپنے بھتیجے کی فکر ہوئی کہ ارے ان فیہا لوطا، وہاں تو میرے بھتیجے لوط رہتے ہیں، اللہ کے نبی، اگر تم عذاب ڈالو گے تو میرے بھتیجے کا کیا ہوگا؟ تو انہوں نے کہا گھبراؤ مت، ہم کو معلوم ہے آپ کے بھتیجے اللہ کے نبی حضرت لوط وہاں رہتے، ہم جانتے ہیں، ہم ان کو بچائیں گے، ان کا کوئی نقصان نہیں کریں گے۔ چنانچہ یہ فرشتے دونوں کے بیچ میں تقریباً 45-50 کلومیٹر کا فاصلہ ہے، یہاں سے نکل کر کے سیدھے سدوم کے علاقے میں گئے۔ جیسے ہی دونوں فرشتے اس شہر کے قریب پہنچے تو دونوں نے اپنی شکل کیسی بنا لی؟ دو خوبصورت نوجوان لڑکوں کی شکل بنا لی، جس کے چہرے پر داڑھی نہ ہوئے، ایک دم کھلتے ٹین ایجرس ہوئے، ایسی انہوں نے اپنی شکل صورت بنا لی اور سیدھے حضرت لوط علیہ السلام کے گھر پہنچ گئے، مہمان بن کر گئے۔ اب ان کی بیوی دشمن تھی، جاسوسا تھی، اس نے فوراً اطلاع کر دی پبلک کو۔ اس بیوی نے، عجیب منافقہ تھی وہ، اس نے لوگوں کو یوں کہا تھا کہ اگر دن میں ہمارے گھر میں کوئی چھوکرے مہمان آوے تو ہم آگ جلا کے دھواں نکالیں گے، یعنی اس طرح آگ جلائیں گے کہ آگ نہیں جلے، دھواں نکلے، تو تم کو دھواں دیکھ کے سمجھ جانے کا کہ یہاں کوئی مہمان خوبصورت لڑکے آئے ہیں تو ہم فوراً غلط کام کرنے آ جائیں گے، اور رات ہوگی تو میں آگ جلاؤں گی بغیر دھواں نکلے ہوئے لال لال، تو آگ کی روشنی دیکھ کر تم کو سمجھ جانے کا اور آ جانے کا۔ یہ اس منافقہ عورت نے نشانی بنا رکھی تھی۔ چنانچہ جیسے یہ دونوں لڑکے کی شکل میں فرشتے پہنچے تو اس نے پوری قوم کو خبر کر دی کہ ہمارے یہاں دو خوبصورت لڑکے آئے۔ چنانچہ پوری قوم کے لوگ دوڑے، چلو لوط کے گھر چلو، آج ہم کو وہاں گندا کام کرنے کا مزہ آئے گا۔ سب دوڑ کے آئے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے مکان کا دروازہ اندر سے بند کر دیا۔ یہ باہر سے چلا رہے، لوط مہمانوں کو نکالو، مہمان کو ہمارے حوالے کر دو، ہم کو سونپ دو، ہم کو ان کے ساتھ غلط کام کرنا ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام سمجھا رہے، بھائی مہمان کے ساتھ تم گندا کام کرو گے تو میری رسوائی ہوگی، میری بدنامی ہوگی کہ میں اپنے مہمان کو بچا بھی نہیں سکا۔ تم اللہ کے واسطے جاؤ، میری بیٹیوں سے شادی کرو، تمہارے گھر میں عورتیں ان سے خواہش پوری کرو۔ کہا نا، ہم کو تو آپ کے مہمان ہی چاہیے۔ اور جب دروازہ آپ نے نہیں کھولا تو قوم کے لوگ جنہوں نے چاروں طرف سے مکان کو گھیر لیا تھا وہ دیوار پر چڑھنے لگے کہ اب دیوار پر چڑھ کے مکان کے اندر کودے، اندر کی طرف کودنے بھی آئے بڑے بڑے سردار لوگ۔ بس اس وقت حضرت جبرائیل امین نے حضرت لوط علیہ السلام کو کہا، اے اللہ کے نبی، ہم جو آپ کے یہاں مہمان آئے ہیں، ہم نوجوان چھوکرے نظر آ رہے ہیں لیکن ہم تو اللہ کے فرشتے ہیں، میں جبرائیل ہوں، یہ میکائیل ہے، آپ ٹینشن مت لو، یہ پوری قوم آئی ہے، کوئی ہم کو ٹچ بھی نہیں کر سکے گی، ہاتھ بھی نہیں لگا سکے گی۔ اور پھر جیسے وہ کود کود کے آئے، حضرت جبرائیل امین نے اپنا پر کھولا، جیسے پرندوں کے پر ہوتے، یہ تو سمجھانے کے لیے حدیث میں پر ہی آیا ہے، تو جبرائیل امین نے اپنا پر کھول کر کے ایک تماشا مارا پوری پبلک کو، تو وہ سب اندھے ہو گئے، اسی منٹ پر اندھے ہو گئے، اور اندھے ہو کر کے بھاگے کہ چلو لوط نے ہمارے اوپر جادو کر دیا، ہماری آنکھ ختم ہو گئی، ہماری آنکھ اچھی ہو جائے گی،
پھر ہم لوط کو بھی ماریں گے، مہمانوں کو بھی ماریں گے، یہ کہتے ہوئے سب بھاگے۔ پھر حضرت جبرائیل نے کہا اے اللہ کے نبی آپ اب روانہ ہو جاؤ، آج صبح صبح ہم اس قوم کو اللہ کا عذاب دینے والے ہیں، آپ روانہ ہو جاؤ، ایمان والوں کو لے کر جاؤ، جتنے مومن ہیں ان کو لے کر۔ آپ کی 2 بیٹیاں تھی وہ ایمان لائی تھی اور دوسرے چند آدمی ایمان لائے تھے، ان کو لے کر کے آپ نکلے۔ جبرائیل امین نے ہدایت دی کہ کوئی پیچھے مڑ کے نہیں دیکھے، آپ کو آگے دیکھ کے ہی چلنا ہے، پیچھے نہیں مڑنا، کتنی بھی بھیانک آواز آوے، کچھ بھی ہو جاوے، لیکن پیچھے مڑ کے نہیں دیکھنا، آگے دیکھ کر کے چلنا ہے۔ یہ قانون بتلا دیا جبرائیل امین نے۔ حضرت لوط علیہ السلام چلے دونوں بیٹیوں کو ایمان والوں کو لے کر۔ بعض روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کی بیوی آئی نہیں، اس نے کہا جاؤ میں تو قوم کے ساتھ رہوں گی، اور بعض روایت میں کہ آئی، چلی، تھوڑے دور تک چلی، اور جیسے ہی اس قوم پر جبرائیل امین نے عذاب دینا شروع کیا اور عذاب کے دھماکے شروع ہوئے تو پیچھے مڑ کے دیکھنے گئی تو ایک پتھر اس کو بھی آ کے لگا اور وہ وہیں مر کے ختم کر دی۔ اسی لیے جب وہاں جاتے ہیں اس بستی کے علاقے میں تو آپ کی بیوی کی لاش باہر کی طرف آتی ہے، بستی آگے ہے، اور ایک جگہ کے اوپر ایک عورت کا مجسمہ پتلا بنایا گیا ہے۔ ہم نے وہاں گائیڈ کو پوچھا تھا کہ یہ پتلا کس کا ہے، تو اس نے کہا کہ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی کا پتلا ہے، راستے میں ہے بستی سے کچھ پہلے۔ معلوم ہوا کہ کچھ دیر تک وہ ساتھ چلی تھی، اور پھر اس نے عذاب جب شروع ہوا تو پیچھے مڑ کے دیکھا۔ عذاب کیا آیا؟ رات کے آخری حصے میں صبح صادق کے وقت حضرت جبرائیل امین تشریف لائے اور ایک زوردار چیخ کی آواز لگائی، بھیانک آواز لگائی، جس سے پوری قوم کے لوگ ڈر گئے، گھبرا گئے۔ اور اس کے بعد حضرت جبرائیل امین نے یہ 5-7 شہروں کو نیچے سے اٹھایا، نیچے سے، جیسے کہ JCB لگاوے اور نیچے سے مٹی ہم اٹھاتے ہیں، حضرت جبرائیل امین نے یہ 5-7 شہر کو پورا نیچے سے اٹھایا۔ اور جبرائیل کی طاقت تو خود خدا نے بیان فرمائی، کتنی زبردست طاقت جبرائیل امین کی کہ میرے اور آپ کے پیارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل امین کو کہا جبرائیل تم ہمیشہ الگ الگ انسانی شکل میں آتے ہو، کبھی اصلی شکل بھی تو تمہاری دکھاؤ کہ تمہاری اصلی شکل کیسی ہوتی ہے۔ تو ایک دن حضور مکہ مکرمہ کے اندر چل رہے تھے غار ہیرا کی طرف سے، جو محلہ جیاد ہے اس طرف میں، تو حضرت جبرائیل امین کو دیکھا تو مشرق سے مغرب، پورو سے پشچم، ایسٹ ٹو ویسٹ، پوری دنیا کا آسمان حضرت جبرائیل امین نے گھیر رکھا تھا۔ اتنا بڑا ان کا بدن اور قد اور ان کا پر، حضور دیکھ کر کے بے ہوش ہو کے زمین پر گر پڑے، اور جب ہوش آیا تو جبرائیل نے کہا اے اللہ کے پیارے آخری نبی، آپ نے ابھی میری اصلی شکل دیکھی؟ مشرق سے مغرب، پورو سے پشچم، پورا آسمان کا یہ تو میرا ایک پر تھا، اللہ نے ایسے مجھے 600 پر عطا فرمائے۔ یہ صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے کہ ایسے 600 پر خدا نے مجھے عطا فرمائے۔ اندازہ لگاؤ جبرائیل کو خدا نے کتنی بڑی طاقت دی ہوگی۔ انہوں نے وہ 5-7 پوری بستی کو زمین کے اندر سے اٹھایا، ایک انگلی کے پوروے کے اوپر اٹھایا اپنی اتنی مقدار کے اوپر، اور اٹھا کے لے کے جبرائیل چلے، اوپر چلے، اوپر چلے، اتنا اونچے چلے کہ رات کے آخری حصے میں مرغے بولتے ہیں۔ جو لوگ مرغے پالتے ہیں دیسی مرغے، وہ جانتے ہیں کہ آدھی رات کے بعد مرغے اذان دینا شروع کرتے ہیں، تو رات کے آخری وقت میں قوم لوط کے مرغوں نے جو اذان کی آواز دی وہ پہلے آسمان کے فرشتوں نے سنی، اتنا قریب تک لے گئے آسمان کے جبرائیل امین،
اور وہاں لے جا کر کے وہ پوری بستی کو یوں پلٹ دیا، سیدھا اٹھا کے لے گئے، اوپر لے جا کے پٹک کے چھوڑ دیا، دھڑام سے وہ 5-7 شہر پورے کے پورے اوپر سے نیچے کی طرف گرے، اور پھر اوپر پتھروں کی بارش ہوئی۔ پتھر بھی کیسے؟ نشان والے، نام والے، ہر ایک کے نام والا پتھر، اور اسی کو آ کر کے وہ لگتا تھا۔ اب بھی اس میں سے کچھ پتھر اس علاقے میں بتلائے جاتے ہیں، اور پوری بستی کو اللہ نے ختم کر دیا، باڑیاں بھی مٹ گئی، اور وہ پھل فروٹ بھی ختم، 7 شہر ختم، اور ایسے ختم ہوئے کہ آج 3-4-5 ہزار سال، تقریباً 5,000 سال گزرنے کے بعد بھی آج تک وہاں پر کوئی انسان آباد نہیں ہوا۔ 5,000 سال قریب گزرنے کے بعد بھی، بلکہ کیا بن گیا؟ ایک کالے رنگ کے پانی والا ایک دریا بن گیا، جس میں کالے رنگ کا پانی ہے، اور جیسے ہمارے یہاں شہد ہوتا ہے، مد، یا ایک شکر کا جاڑا شیرہ بنا ہوئے، ایسا گھاڑا گھاڑا اس کا کالا پانی ہے، بدبو والا، تم اندر کودو تو بھی نہ ڈوبو، اس لیے کہ پانی زیادہ گھاڑا اور انسان کا وزن کم، اس میں کوئی ڈوبتا نہیں ہے، اور اس میں مچھلی بھی نہیں رہتی، مینڈک بھی نہیں رہتے، کوئی جانور زندہ نہیں رہتا۔ آج تک وہ دریا جیسے کہ ویسا اللہ نے عبرت کے طور پر دنیا میں باقی رکھا ہے، تاکہ عبرت ہوئے کہ جو لوگ ایسے گندے کام کرتے ہیں، ایسے لوگوں کو اللہ کیسی خطرناک سزا دیتے ہیں۔ خدا کے گھر میں بیٹھا ہوں، سامنے قرآن ہے، جمعہ کے دن جب ہم اس علاقے میں گئے، موتا کی مسجد میں جمعہ کی نماز پڑھی، پھر وہاں سے ہم اس علاقے میں گئے تھے، 5,000 سال گزرنے کے بعد بھی آج وہاں عذاب کا ڈر لگتا ہے، ایسا لگتا ہے کہ چاروں طرف عذاب عذاب ہے، ابھی کچھ ہوگا، ابھی کچھ ہوگا، دل میں چین ہی نہیں آتا، اور لال لال ڈراؤنے پتھر اور خطرناک علاقہ، آج بھی وہ ڈر ہم کو لگتا ہے کہ جیسے ابھی عذاب آیا، ابھی عذاب آیا ہو، اور اتنا گہرا ہو گیا وہ علاقہ، اتنا نیچا ہو گیا کہ تقریباً 400 میٹر کے قریب سمندر کے لیول سے وہ علاقہ نیچے ہے۔ دنیا میں کسی چیز کی اونچائی نیچائی ماپتے ہیں تو سی لیول سے، سمندر کے لیول سے ناپتے ہیں، تو تقریباً 420 میٹر کے قریب قریب وہ سمندر کے لیول سے نیچا علاقہ ہو گیا۔ جب گاڑیاں نیچے اترتی ہے تو کان میں ایسا لگتا ہے جیسے کہ کوئی ہوائی جہاز، ایروپلین لینڈ ہوتا ہے، اترتا ہے، تو اس وقت کیسی کان میں کیفیت ہوتی ہے؟ اس علاقے میں جاتے وقت گاڑی جب نیچے اترتی ہے تو کان کی ایسی کیفیت ہوتی ہے۔ وہ پورا علاقہ آج بھی ویسے کا ویسا موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس پوری قوم کا ستیہ ناش کر دیا، عذاب میں ہلاک کر دیا اور ختم کر دیا۔ اسی کو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا، پتھروں کی بارش ہم نے برسائی۔ دیکھو مجرموں کا، گنہگاروں کا کیسا خطرناک برا انجام ہوا۔ اسی لیے ہمارے حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آج بھی اگر کوئی ایسا گندا کام کرے تو دونوں کو، گندا کام کرنے والوں کو اونچی جگہ لے جاؤ، پہاڑ پہ لے جاؤ، اونچی بلڈنگ پہ لے جاؤ اور الٹا ڈال دو اس کو، اور پتھر مار کے مار ڈالو اس کو۔ آج بھی امام ابو حنیفہ کا یہی مسلک ہے۔ اور حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ایسا کام کرے اور کروائے دونوں کو قتل کر دو، اس کو زندہ مت رکھو۔ اتنی سخت بات حضور نے حدیث میں ارشاد فرمائی۔ اللہ تعالیٰ اس طرح کے گھناؤنے، گندے، برے کاموں سے انسانیت کی حفاظت فرمائے۔ بھئی وہ مہینے کی جو مجلس ہوتی ہے مسجد عالی میں، وہ انشاءاللہ اس بدھ کو ہوگی مسجد عالی کے اندر۔ ہمارے بہت سارے حضرات اس وقت بیمار چل رہے ہیں، اللہ سب کو شفا اور تندرستی عطا فرمائے۔ ہمارے بڑے محسن، بڑے مخلص، بلکہ یوں کہو کہ بہت سے مدرسوں اور علماء کے محسن قاری یعقوب صاحب مملہ،
یہ پہلے دبئی کی گوریر مسجد میں برسوں برس تک امام رہے، بڑے سخت بیمار چل رہے ہیں، اللہ ان کو بھی شفا کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ عطا فرمائے، اور بھی قریبی رشتہ داروں کے اندر یہاں بیمار ہے، کوئی ہاسپٹل میں یہیں پر، اللہ تمام بیماروں کو شفا کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ عطا فرمائے۔ درود شریف پڑھو۔ الحمدللہ رب العالمین، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد صلاۃ تنجینا بها من جمیع الاحوال والآفات وتقضی لنا بها جمیع الحاجات وتطہرنا بها من جمیع السیئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين یا ذا الجلال والإکرام۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہر طرح کے گناہوں سے، حرام سے اللہ آپ اپنے فضل سے ہماری حفاظت فرما، نفس اور شیطان کی شرارتوں سے حفاظت فرما، زندگی کا ہر کام حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق کرنے والا ہمیں بنا دیجیے، تمام بیماروں کو شفا کاملہ عطا فرماؤ، تمام بیماروں کو صحت تندرستی عطا فرماؤ، جو دنیا سے جا چکے ان کی مغفرت فرماؤ، ہر طرح اہل امن و امان، عدل و انصاف کا بول بالا فرماؤ، ہمارے ملک میں جتنے مذہب اور جتنی قوم کے لوگ رہتے ان میں آپس میں رواداری عطا فرماؤ، آپسی جھگڑوں سے حفاظت فرماؤ، اے اللہ فتنے فساد سے حفاظت فرماؤ، اس ملک میں اسلام اور مسلمانوں کی صبح قیامت تک حفاظت فرماؤ، مساجد کی، مدارس کی، مکاتب کی، خانقاہوں کی، جماعتوں کی، مراکز کی، دین کے کاموں کی، کام کرنے والوں کی ہر طرف سے حفاظت فرماؤ، اجڑوں ہوں کو آباد فرماؤ، بے گھروں کو گھر عطا فرماؤ، بے سہاروں کو سہارا عطا فرماؤ، تمام انسان اور جناتوں کو ایمان عطا فرما دیجیے، انسانیت پر رحم فرما دیجیے، حرمین الشریفین کی حفاظت فرماؤ، اے اللہ قرب قیامت کے فتنوں سے امت کی حفاظت فرما لیجیے، ہماری عمر میں، علم میں، عزت میں، تقوی میں برکت عطا فرماؤ، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر مانگی ہمیں اور پوری امت کو عطا فرماؤ، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن شرور سے پناہ چاہی ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرماؤ، ہمیں زندگی میں بار بار مکہ مدینہ کی حاضری عطا فرماؤ، اور صلی اللہ وسلم علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین آمین آمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔